ہمارا ویدر بھی بڑا انپریڈکٹیبل ہو گیا ہے اور اب کچھ نہ کچھ پلان جو ہے، کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ ہمارے ملک کو بنانی پڑے گی. خاص طور پر ہم کہتے ہیں بارشوں کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، وہاں پہ کچھ نقصانات بھی ہیں، بلکہ ہماری شہر کراچی میں تو بے تحاشا نقصانات ہیں. السلام علیکم، جی ہاں میں ہوں شرفہ یاسمین یعنی کہ FI اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا YouTube چینل. آج جو ہے وہ کراچی میں بڑی زبردست بارش ہو رہی ہے. جی ہاں، گرج چمک کے ساتھ اس وقت بارش ہو رہی ہے. بادلوں کی آپ کو گھڑگھڑانے کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ میں سب باہر آئی ہوں اور یہ میں آپ کو باہر کا ویو بھی دکھا رہی ہوں. یہ دیکھیں اچھی خاصی بارش ہو رہی ہے اور مجھے بارشیں بہت اچھی لگتی ہیں. لیکن جہاں پر ہم کہتے ہیں بارشوں کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، وہاں پہ کچھ نقصانات بھی ہیں، بلکہ ہماری شہر کراچی میں تو بے تحاشا نقصانات ہیں. سڑکیں جو ہیں وہ اپنی جو کہنا چاہیے نا کہ جی وہ اپنی جگہ پہ ہی نہیں رہتی بیچاری اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان میں ہے وہ سیلاب کا ہے. اور سیلاب کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ موت کے منہ میں جا چکے ہیں. تو یہ سب چیزیں بھی ہیں. بارش ایک طرف تو اچھی لگتی ہے لیکن حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ زحمت بن جاتی ہے. اس وقت میں اپنے کمپاؤنڈ میں باہر ٹہل رہی ہوں اور کہنا چاہیے کہ بارش جو ہے اس کو انجوائے بھی کر رہی ہوں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ کراچی میں ابھی پچھلے 3-4 دن سے اتنی شدید گرمی پڑ رہی تھی کہ ہم لوگوں کے لیے سانس لینا بھی دو بھر ہو گیا تھا. بہرحال ابھی جو یہ بارش شروع ہوئی ہے تو گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے. گرمی کا زور ٹوٹنا بہت ضروری تھا، بیکاز جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی جس طرح سے ہم کہیں جانا چاہتے ہیں یا گھر بھی بہت زیادہ گرم ہو رہے تھے، تو اب جو ہے وہ اس وقت زور ٹوٹ گیا. آج تک تو زور ٹوٹ گیا، دیکھتے ہیں کل جو ہے وہ ویدر کیسا رہتا ہے. ویسے اگر میں پاکستان کے حوالے سے بات کروں اور خاص طور پر کراچی کے حوالے سے بات کروں تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ کراچی کا ویدر پہلے ایسا کبھی بھی نہیں رہا تھا اور بارشیں یہاں پر ہمیشہ سے ہی کم ہوتی رہی ہیں، زیادہ بارش نہیں ہوتی تھی. اب جو ویدر ہو گیا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اچانک سے بارش شروع ہو جاتی ہے. بہت انپریڈکٹیبل موسم ہے اور صبح سے ایسے ہی تھا، بہت زیادہ دھوپ تھی، بہت گرمی پڑنا شروع ہو گئی تھی اور اچانک سے اندھیرا ہوا ہے اور یہ بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کہ کب تک چلتا ہے. بہت اس وقت تو تیز بارش ہے اور تھوڑی دیر پہلے جب میں نے ویڈیو بنانا شروع کیا تو تھوڑی دیر پہلے تو اور زیادہ تیز تھی، لیکن ابھی تھوڑی سی کم ہوئی ہے. اور کل بھی ہوئی تھی کراچی میں بارش، لیکن بہت تیز نہیں تھی اور بہت زیادہ نہیں تھی، تو وہ کنٹرول ہو گئی تھی. لیکن رات میں اس قدر حق تھا کہ اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب جو ہے وہ کل بارش ہوگی. بہرحال کراچی کا ویدر جو ہے وہ بالکل چینج ہو چکا ہے، وہ بالکل ویسا نہیں رہا جیسے پہلے تھا. اور ہر چیز جو ہے جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ ہماری بہت ساری چیزیں انپریڈکٹیبل ہو گئی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا ویدر بھی بڑا انپریڈکٹیبل ہو گیا ہے. اور اب کچھ نہ کچھ پلان جو ہے، کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ ہمارے ملک کو بنانی پڑے گی، خاص طور پر کراچی والوں کے لیے، کیونکہ یہاں پر وہ سسٹم ہی اس طرح سے ڈیولپ نہیں کیا گیا جو بارشوں میں سروائیو کر سکے. اب مسئلہ یہ کہ بارشیں ہوتی نہیں تھی، اب ہونے لگی. انوائرمنٹل چینجز جو ہیں وہ پوری دنیا میں آئی ہیں تو پاکستان میں بھی آئی ہیں، تو آپ اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے. پہلے کہتے ہیں نہیں ہوتی تھی، چلو ٹھیک ہے اب تو ہونے لگی ہے. تو اب جب ہونے لگی ہے تو آپ کو پھر اپنے سسٹم کو بھی اسی طریقے سے مینیج کرنا پڑے گا. تو اب جو ہے یہ جو پانی کی نکاسی ہے اور باقی اور بہت ساری چیزیں ہیں، سڑکیں ہیں، تو یہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ جگہ جگہ پر پانی جو ہے وہ کھڑا نہیں. یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کھڈے بہت ہیں، تو اس میں پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ گاڑی لے کے نکلتے ہیں اس وقت پھر بہت مسائل کا شکار ہوتے ہیں. ہمیں پانی میں نظر ہی نہیں آتا کہ کھڈا کدھر ہے اور گاڑی جو ہے وہ دھڑام کر کے چلی جاتی ہے. بہت سے ایسے واقعات یہاں پر ہوئے ہیں جس میں خواتین جو ہیں وہ گٹر کا ڈھکن کھلا تھا، نظر نہیں آیا، اندر گر گئی. لوگوں نے بہرحال انہیں بچا لیا. لیکن یہ اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی سسٹم جو ہے وہ تو بنانا ہی پڑے گا، ایسا میرا ماننا ہے. چلیے جی، اب یہاں تک کی تو بات ہوگی. آگے یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے پکوڑے جہاں بنائے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو میٹھے میٹھے گانے بھی یاد آتے ہیں، اچھے اچھے گانے بھی یاد آتے ہیں اور لوگ سننا بھی چاہتے ہیں. تو جس میں مجھے یاد ہے آج امیتابھ اور سمیتا پاٹل کا ایک گانا تھا، آج پھسل جائیے تو ہمیں نہ بچائیے. وہ بڑا اچھا گانا تھا، آج تک سپر ہٹر لوگ سننا چاہتے ہیں اور اس پہ ڈانس بھی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے رم جھم بگی بگی رت میں ہم تم ہم.
وہ بہت اچھا گانا تھا، مجھے پرسنلی بہت پسند ہے، جو کہ انل کپور اور منیشا پہ جو ہے پکچرائز کیا گیا ہے، بھیگی بھیگی روت میں ہم تم ہم چلتے ہیں، تو وہ سانگ بھی مجھے بہت پسند ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے گانے ہیں۔ اچھا، بارش میں کہتے ہیں کہ بڑی اداسی ہوتی ہے۔ اداسی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں بارش جو ہے وہ اپنے ساتھ بہت سی یادیں لے کر آ جاتی ہے۔ تو یادوں کا مطلب آپ بالکل یہ مت لیجیے گا کہ میں صرف اور صرف ان یادوں کی بات کر رہی ہوں جو کہ محبت کرنے والوں کی ہوتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یادیں جو ہوتی ہیں آپ کے بچپن کی بھی ہوتی ہیں، آپ کے پیرنٹس کی بھی ہوتی ہیں، آپ کے بہن بھائیوں کی بھی ہوتی ہیں۔ اب کہتے ہیں نا کہ ضروری تو نہیں کہ جی سب جو ہیں وہ ایک ہی جگہ رہ رہے ہوں، تو لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ دوسری کنٹری چلی جاتی ہیں، اور جب بھی کبھی بارش ہوتی ہے تو پھر ان تمام لوگوں کی یاد ضرور ستاتی ہے، آپ کو وہ لوگ یاد ضرور آتے ہیں، آپ کو اپنا بچپن بھی یاد آتا ہے۔ چترا اور جگجیت کا سانگ تھا نا، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی، وہ آج بھی لوگوں کو کیوں پسند ہے؟ اس لیے پسند ہے کہ اس میں فیلنگس موجود ہیں، اس میں جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز موجود ہے سننے والے کو لگتا ہے کہ شاید میرے لیے جو ہے نا یہ غزل کہی گئی ہے۔ وہ غزل ہم آج بھی سنتے ہیں، بڑے شوق سے سنتے ہیں، پرانی ہو گئی ہے لیکن ہم سنتے ہیں۔ اور ایک سانگ مجھے اور یاد ہے، ساون رت کی پون چلی تم یاد آئے، وہ بھی بڑا اچھا، مجھے ابھی یہ یاد نہیں آ رہا کہ کس کے اوپر پکچرائز ہوا ہے، اولڈ مووی کا سانگ ہے یہ میں بتا سکتی ہوں۔ اور ایک چیز جو بارش کے ساتھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جی ایک حد تک تو بارش اچھی لگتی ہے، حد سے زیادہ جب ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک کہنا چاہیے کہ پریشانی بھی لے کر آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اداسی بھی لے کر آتی ہے، تو میرا ماننا ہے۔ لیکن بہرحال بارش ہونا بھی ضروری ہے، اگر بارشیں نہ ہو تو پھر اس میں پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کی فصل اچھی نہیں ہوتی، لیکن یا قحط پڑ جاتا ہے، لیکن بارش بہت زیادہ ہو جائے تو سیلاب کی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے، جو کہ اس وقت پاکستان میں آپ کو جگہ جگہ نظر آ رہا ہے۔ بہت سی تنظیمیں ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو پرسنلی خود بھی جو کہنا چاہیے کہ یہ فنڈز کلیکٹ کر رہے ہیں، یہ کھانے پینے کی چیزیں کلیکٹ کر رہے ہیں اور وہاں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسکولوں کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گی، کچھ اسکولوں میں بچوں کو بھی پرنسپل نے کہا کہ جو لانا چاہے، کوئی اس میں شرط نہیں تھی کہ آپ کو یہی لانا ہے، لیکن انہوں نے کہا جو بھی افورڈ کر سکے، جتنا بھی افورڈ کر سکے اگر آپ دیں، تو بچے وہاں پر مجھے پتہ چلا کہ بسکٹس، ٹافیز، پیرنٹس نے ان کو بھر کے چیزیں دے کے لے کے جاؤ۔ تو ہمارے یہاں خدمت خلق کا جو جذبہ ہے نا وہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ہے، اور لوگ جو ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو کراچی کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور ویسے تو پورے ملک میں ہی ہے، لیکن اس وقت جو کراچی کے رہنے والے ہیں وہ بہت بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان سب چیزوں میں۔ اسی طرح سے بہت ساری NGOs ہیں جو اپنا کام کر رہی ہیں، اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس وقت پودے جو ہیں، جتنے بھی یہاں پہ درخت ہیں، پودے ہیں، وہ سارے کے سارے نکھر سے گئے ہیں، اور یہ میں آپ کو دکھا بھی سکتی ہوں، یہ دیکھیں، یہ سب نکھر گئے، کتنے نکھر گئے نا، تو یہ دھل گئے نا، قدرتی طور پر یہ دھل گئے۔ ان میں منو مٹی جمی ہوتی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو وہ مٹی جو ہے وہ خود بخود ہی اس میں سے نکل کر صاف ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں بارش کی جو پازیٹیوٹی ہے۔ پودوں کو، درختوں کو، جو درخت سڑک پہ لگے ہوئے ہیں، جس کو کوئی پانی نہیں دیتا، آٹومیٹکلی ان کو پانی بھی اسی بارش کے پانی سے مل جاتا ہے۔ بہرحال چلیے جی، آج بس بارش کے حوالے سے اتنا ہی، پھر ملوں گی ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ خدا حافظ۔